عمل سے. اس بیچارے کا علم بھی ایک ہی جگہ محصور تھا اور عمل بھی ایک ہی جگہ محصور تھا. تفصیل کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت. ہے جی، ہو جانا چاہیے. بس یار ساری باتیں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، ساری باتیں بیان کرنے کی بھی تو نہیں ہوتی نا. ہیں بابا جی تو سب بزرگ بندے ہو، تو جھلک میں کی بھی کھاوا. بابا جی کہتے ہیں جھلک دکھا. چلو اب بابا جی کہہ ہی رہے ہیں تو سن لو. آپ تعریف کرتے ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے علم کی، حضرت قطب الارشاد گنگوئی کے علم کی، حضرت مولانا قاسم العلوم والخیرات کے علم کی. ان کی تعریف پتہ کیا ہے؟ المیزان احمد رضا نمبر چھپا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اعلی حضرت نے، اعلی حضرت میاں اردو کا ایک بار سلسلہ بند کریے. میں جس وجہ سے سنانا نہیں چاہتا تھا وہ یہ وجہ تھی، ہون کھول کے تو سنائی نا. کہتا ہے اعلی حضرت کا علم فقہ تفقہ کتنا تھا؟ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت کتنا تھا؟ کہتا ہے کہ مرد کی شرمگاہ کے 9 جوڑ احمد رضا نے ثابت کیے ہیں. اتنا بڑا علم کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اب ان سے پوچھو کہ احمد رضا نے یہ جو تحقیق کی ہے کس کے ذکر پہ کی تھی؟ اپنے پہ کی تھی یا نعیم الدین مراد آبادی کے ذکر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی سن لیا آپ نے یہ دیوبندی مولوی صاحب کیا فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے بارے میں. ان کی یہ تقریر سن کے نا مجھے یقین جانے یہ کہنا پڑ رہا ہے ابے ماروں تیری، ابے ماروں تیری، ماروں کہ نہ ماروں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جناب ارواح ثلاثہ حکایات اولیاء کے اندر یہ ایک حکایت لکھی ہے دیوبندی ولیوں کی، اور لکھنے والے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب. وہ حکایت نمبر 209 اور صفحہ نمبر 165 کے اوپر کہتی ہیں حضرت حافظ صاحب کے مزاج اور خوش مزاجی کے بہت قصے بیان فرمایا کرتے تھے. ایک بار فرمایا حافظ صاحب کو مچھلی کے شکار کا بہت شوق تھا. ایک بار ندی پر شکار کھیل رہے تھے کہ کسی نے کہا حضرت ہمیں. آپ نے فرمایا ابے ماروں تیری، ابے ماروں تیری. تو یہ مولوی صاحب کی تقریر سن کے نا مجھے یاد آ گیا کہ میں ان کو کہوں کہ ابے ماروں تیری. اور یہ جناب نقل کیا ہے اشرف علی تھانوی نے. ہاں جی، اور ان کے قطب الارشاد رشید گنگوئی کا تذکرہ ہے، تذکرۃ الرشید، اس سے انہوں نے بیان کیا ہے. اچھا، یہ جناب جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے عضو تناسل کے 9 جوڑ بیان کیے، تو بڑی جگت ماری ہے بھائی. بڑا مزہ ہے، بڑا مزہ ہے کہ وہ عضو تناسل جو تھا وہ احمد رضا کا تھا یا وہ جناب نعیم الدین مراد آبادی کا تھا. میں بتاؤں وہ کس کا تھا؟ وہ عضو تناسل. وہ عضو تناسل تو سب کے ہی برابر ہوتے ہیں. کوئی احمد رضا کا عضو تناسل کوئی انوکھا تو نہیں ہے، نعیم الدین مراد آبادی کا عضو تناسل کوئی انوکھا تو نہیں ہے. جناب یہ اشرف علی تھانوی کے ملفوظات ہیں، ملفوظات حکیم الامت صاحب، جلد 9 ہے اور جناب صفحہ 212 ہے. کہتے ہیں وہ یہ اشرف علی تھانوی کا ماموں تھا نا، وہ بیان کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے آیا، جیسے یہ مولوی آیا ہے تقریر کرنے کے لیے. تو اس مولوی سے بھی پوچھیں، اس نے شرط لگائی ہوگی. وہ یہ شرط تھی کہ وہ شرط کون سی ہے؟ حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے؟ ماموں صاحب بولے کہ میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں، اس طرح ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے
اور دوسرا پیچھے سے انگل ٹھوکے ہیں، اور ساتھ میں دیوبندی لڑکوں کی فوج ہو اور وہ سارے دیوبندی بچے شور مچاتے پھرے، اور بڑوا رے بڑوا، اے بڑوا رے بڑوا، اے بڑوا، بڑوا رے بڑوا، بڑوا رے بڑوا۔ اس وقت میں حقائق اور معارف بیان کروں گا۔ تو یہ مولوی جو پوچھ رہا تھا نا کہ میں بیان کروں کہ نہ کروں، تو وہ آگے سے وہ جو کہہ رہے تھے دیوبندی، ہاں جی کریں جی کریں جی کریں جی کریں، تو یہ لگتا ہے وہی تھا جس نے اس مولوی کے مقد کے اندر انگل دی ہے، ہاں انگل دی ہے۔ اور دوسرا جو سامنے بیٹھا تھا یہ وہ ہے جس نے اس کا عضو تناسل پکڑا تھا، کیونکہ یہ دیوبندی جب تقریریں کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، یہ شرط لگاتے ہیں بھائی کہ پیچھے سے ہمارے پچھواڑے میں کوئی انگل ٹھوکے اور ہمارے عضو تناسل کو پکڑ کے کھینچے، ہیں جی، اور ساتھ نعرے لگاؤ بڑوا رے بڑوا، بڑوا رے بڑوا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ حضرت نے تو وہ بیان کیا ہے کہ نہیں، المیزان احمد رضا نمبر کے اندر میں نے تو نہیں دیکھا، میرے پاس تو نہیں ہے، اور بالفرض اگر بیان کیا ہے کہ مرد کی شرمگاہ کے عضو تناسل کے 9 جوڑ ہوتے ہیں، تو وہ تو آج گوگل میں جا کے دیکھ لو، یہ میں ابھی سرچ کر رہا تھا میرے سامنے ہے، میل جینٹائل جوائنٹس، ہاں وہ گوگل بھری پڑی ہے، وہ ساری گوگل سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جناب کہ جناب مرد کی شرمگاہ کے 9 جوڑ ہوتے ہیں۔ میں ابھی وہ تصویریں نہیں دکھا سکتا کیونکہ نازک صورتحال ہے، تو نہیں تو میں تصویریں آپ کو دکھا دیتا، آپ گوگل میں جا کے خود سرچ کر لیں، آپ کو مل جائے گا۔ یہ تو ایک سائنس کی اور ڈاکٹری کی اور انسانی باڈی کی ایک بات تھی جو کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بتائی ہے، انہوں نے تحقیق کر کے انہوں نے بتا دی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی ڈاکٹر یا سائنسدان یہ بات کرے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ تو چونکہ ڈاکٹر ہے، اور ایک مولانا اور امام اگر کوئی اپنی کتاب کے اندر لکھے تو وہ غلط ہو گیا، اور اس کے اوپر تم اتنا جناب طوفان بدتمیزی بپا کرو، جاہل ہو۔ ہاں جی پوچھ رہے تھے عضو تناسل کس کا تھا، وہ احمد رضا کا تھا یا نعیم الدین مراد آبادی کا تھا؟ نہیں یہ شاید یہ والا تھا جو تمہارے ولی اللہ کا تھا، جو ارواح ثلاثہ حقائق اولیاء دیوبند کے مولویوں کی حقائق لکھی ہے اشرف علی تھانوی نے، ہاں جی صفحہ 30 ہے، اور لکھتے ہیں حضرت ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے عضو تناسل کو تانے ہوئے ہے، یہ وہ جو تانے ہوئے تھا نا اس کے تھے 9 جوڑ، اور اس میں ڈورا باندھے ہوئے ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ الف ہے اللہ کا، استغفر اللہ استغفر اللہ، نقل کفر، کفر نباشت۔ یہ ہے تم لوگوں کی تحقیقیں، یہ ہے تصوف تم لوگوں کا، باتیں کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، بغیرتی، بے شرمی، بے حیائی کا مرکب ہے یہ دیوبندیت، اللہ کا الف ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فرمایا کہ جاؤ اور اس کی کمر میں اتنی زور سے لات مارو کہ وہ گر پڑے، اور کہو کہ بے وحدت خود منڈے کیا بکتا ہے، خود منڈے الف خالی ہوتا ہے اور اس کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں، یہ لو 2 نقطے سمجھ رہے ہیں، وہ ذکر کے نیچے جو فوتے ہوتے ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ اللہ کا الف ہے۔ بڑے صوفی بنیں گے جناب، ہم تو اللہ والے ہیں، تسبیح پکڑی ہے جی، تسبیح پکڑی ہے، تبلیغی جماعت لوٹے باندھے ہوئے ہیں، ادھر جیب میں چرس ٹھونکی ہوئی ہے، ادھر نسوار ٹھونکی ہوئی ہے، ہم تو اللہ والی باتیں کر رہے ہیں، بڑے صوفی، ہم تو بڑے مومن پرہیزگار متقی، ہاں جی کرتوتیں دیکھ لیں ان کی، یہ ہے تصوف ان کا، یہ ہے تبلیغ، باتیں کرتے ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو بڑے جگت بات مراسی، دبو نا جواب اس کا۔ اچھا میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ میں نے سلسلہ منقطع کر دیا تھا، لیکن دیوبندی مولوی مفتی عبد الرحمن اور دیوبندی مولوی مفتی شاہ نواز
اور عبدال عزیز اس طریقے سے وہ ان کے مفتی ہیں ٹک ٹاک کے, انہوں نے بڑا اصرار کیا ہے, بڑا بار بار اصرار کر رہے ہیں, روزانہ اصرار کر رہے ہیں جناب کہ نہیں مفتی مبشر شاہ صاحب ہماری جو ہے نا حقیقت بیان کرو 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 کرو, بالکل ہمارا تصوف لوگوں کو بتاؤ کہ ہم کس قسم کے تبلیغ کرتے ہیں اور کس قسم کے ہم جناب صوفی ہیں, یہ بتاؤ. وہ بڑا اصرار کر رہے ہیں. اس کی ایک جھلک آپ, میری ویڈیو لانچ ہوئی ہے, نام میں نے رکھا ہے مادیت پرستی, ویڈیو لانچ ہوئی ہے. اور یہ ویڈیو آج کتنی تاریخ ہے جناب, 17 تاریخ, تقریباً 17 تاریخ کی وہ ڈیبیٹ ہے, 17 اکتوبر 2024, ٹھیک ہے. جبکہ میں نے اپنا جو کام بند کر دیا تھا اس کی ڈیٹ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ تقریباً اس سے قبل کوئی 10 دن قبل میں نے کام بند کر دیا تھا اپنا, ٹھیک ہے. اب یہ بار بار مجھے جو ہے نا وہ اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں ہماری حقیقت بیان کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ ہم کس قسم کے جناب ہمارا بے حیائی اور بدکاری. اور جناب میں کہتا ہوں ابھی میں آپ کو ان کی بدکاریوں کی لسٹ وہ دوبارہ شروع کر رہا ہوں, بتاؤں گا آپ کو کہ یہ کتنی بڑی بغیرتی جناب یہ پھیلا رہے ہیں. اور جناب بے حیائی اور جناب, اچھا کوئی روک ٹوک نہیں ہے ان کتابوں کے اوپر یار, ایسی تبلیغ کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. گندی گندی باتیں, گندی گندی باتیں دیوبندیوں کی کتابوں کے اندر, وہابیوں کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. میں حکومت وقت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان کتابوں کے اوپر پابندی لگائیں, ان مولویوں کے اوپر پابندی لگائیں. یہ بدکار اور بے حیا مولوی جو کہ معاشرے کو خراب کر رہے ہیں اور گندی باتیں کر رہے ہیں, اور معاشرے کو, ہماری خواتین کو, مردوں کو, بچوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. الامان والا فیس جناب انشاءاللہ میں یہ سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں. تو ہماری ویڈیوز کو آپ دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل سبسکرائب نہیں کرتے, تو چینل سبسکرائب تو لازمی کریں آپ, ٹھیک ہے. اور ساتھ ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں, شیئر جتنا ہو سکے شیئر کرنی ہے آپ نے, واٹس ایپ کے اوپر, فیس بک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر, ہر جگہ اس کو شیئر کریں, ٹھیک ہے جناب. اور ایک بات اور, میں گالی نہیں نکالتا, اس پوری ویڈیو کے اندر میں نے کوئی گالی نکالی ہو, کوئی نہیں نکالی, ٹھیک ہے. ہاں دلیل کا جواب دلیل سے ضرور دیا ہم نے, وہی ہم کام کرتے ہیں کہ دلائل کا جواب دلائل سے ہی دیتے ہیں, گالی نہیں ہم نکالتے. اسی ویڈیو کے نیچے اب دیوبندیوں کی گالیاں بھی ملاحظہ کر لیجئے گا اور ساتھ کمنٹ پڑھیے گا. میں آپ کو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں کمنٹ بھی پڑھیے گا. ایسے نوی نکور گالیاں آپ کو ملیں گی ان دیوبندیوں کی. یہ ان کا اصل میں تبلیغ خانے جو بنے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ نہ بھائی نہ, ہم جو مرضی کریں, ہم لوگوں کو بدکاری کا درس دیں, گندی گندی باتیں لوگوں کو تبلیغ کریں, ہمارے لیے جائز ہے. کوئی اگر بتائے گا کہ دیکھو دیوبندی یہ کر رہے ہیں, اس کو گالیاں ٹھوکو جا کے, ننگی ننگی گالیاں, ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کی کرتوت ہے اور یہ ان کا طریقہ واردات ہے. رب رکھ. In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat. Which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad. Upon Prophet Muhammad Allah's peace and blessings will be there until eternity. We need US $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate US $1,000 per year. May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the Day of Judgment. Ameen.